کسی نیتا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم مجلس کو دیکھتے ہیں اور مجلس سے قلبی لگا ہم مجلس کے مضبوط کامیاب کریں گے۔ ہماری یہ مشن اور ہمارا یہ نعرہ، لوگوں نے گالیاں سامنے دی ہے جناب، گالیوں کو برداشت کر کے سر کو جھکا کر، لیکن ہم آج ان کی قربانی کو یا ان کی قیادت کو یا ان کی سیاست کی قائدانہ سیاست کو ہم بھلا چکے ہیں، ہم قدموں میں پڑ جاتے ہیں جا کے۔ اس حیثیت کی ہماری سیاست ہو گئی۔ اور یہاں پر آس پاس میں بھی وہ ایک بھائی صاحب حافظ شہباز صاحب، میرے دوست بھی کلاس میں، وہ بھی پہنچے، کئی لوگ پہنچے، یہاں تک کہ بھائی عبدالودود صاحب رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ صرف سپورٹ کیجیے، آپ جو کہیں گے جو کہ ہاتھ میں وہ ہوگا، جو بھی ان کی بھاونا جڑا تھا انہوں نے کہا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے بھائی صاحب ایسا ہے، درد ہم کو بھی آپ کا ٹکٹ کٹا، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ میں ایم آئی ایم کا دعوے دار تھا، میں رہوں گا، میں اپنا ٹکٹ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، آپ جائیے، عبدالایمان صاحب ہیں یا اسد الدین اویسی صاحب ہیں، ان سب سے آپ جا کے رابطہ کیجیے۔ میں ایک ورکر ہوں، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پر ہوگا، میں الیکشن جو کہ ہاتھ سے لڑوں گا۔ بہت کوشش ہے کہ مرحوم حاجی صاحب، مرحوم مکھیا کوثر صاحب وہ بھی آئے، محنتیں کی، کوشش کی، ایم آئی ایم کے پلیٹ فارم سے بیرک ہے، بہت ساری کوششیں آئی، دیکھا کہ بھئی چونکہ تسلیم صاحب ہمارے سیمانچل کے لیے انہوں نے بہت قد و کاوشیں کی، انہوں نے سیمانچل، بلکہ یہ سیمانچل ایکسپریس ٹرین جس میں بیٹھ کے جاتے ہیں انہی کی مشقت ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا شخص مرحوم تسلیم صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سیمانچل گاندھی کا لقب ملا، لیکن ہم آج ان کی قربانی کو یا ان کی قیادت کو یا ان کی سیاست کی قائدانہ سیاست کو ہم بھلا چکے ہیں، ہم قدموں میں پڑ جاتے ہیں جا کے۔ اس حیثیت کی ہماری سیاست ہو گئی، اس لیے تسلیم صاحب سے سبق لینے کی ضرورت ہے ان کی زندگی سے۔ فیصلہ ہوا، ہمیں صدر صاحب نے بلایا، کہا کہ مولانا ایسا سچویشن ہے، ہم مضبوط کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں، جو کہ ہاٹ ویدھان سبھا میں مضبوط کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں، ٹکٹ تو آپ کا ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ سر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہم نے، باقی جن کو آپ ٹکٹ دیں گے آپ وعدہ کر لیجئے کہ آپ یہاں وہ کام کریں گے، مجلس کو بدنام تو نہیں ہونے دیں گے، مجلس جس نام سے جانی جاتی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ سر میں لڑوں گا، کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ بھلا ہوگا، ہم کو امید نہیں ہے سر، میں لڑوں گا، میرے لیے ٹکٹ فائنل کیجئے۔ ہم رو کر کیا ہے، کہاں پر؟ جہاں پر صدر صاحب بلائے ہم وہاں سے رو کر کیا ہے، اس لیے درد کو لے کر کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور چلا جائے ٹکٹ، اور جس لیے ہم آواز بلند کرتے تھے کہ بولنے والا اسد الدین اویسی اور یہاں بہار میں چیخنے والا بہار ویدھان سبھا میں عبدالایمان صاحب، مولانا عبداللہ بھی ہوگا تو کیا باتیں بنیں گی جناب، کہیں اور غلط ہاتھ میں اقتدار نہ چلا جائے۔ سر جب ٹکٹ دے دیا گیا ہمارے بڑے بھائی شاہ نواز صاحب کو، جب میں پرچار کرنے کے لیے پہنچا ہوں، لوگ گالیاں دیتے تھے مجھے، مولانا عبداللہ آپ نے کیوں ٹکٹ بیچا، آپ نے کیوں ان کے آج کل تک آپ کے وروध میں تھے، یہاں تک کہ جو کہ ہاتھ میں پرمیشن نہیں ملتا تھا پروگرام کا، ڈھیلے کے کھیت میں آپ پروگرام کرتے تھے، بھول گئے، آج وہاں ٹکٹ لے کر آپ کو اپنے پیچھے لگاتے۔ ہم نے کہا کہ سر ہم کسی نیتا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم مجلس کو دیکھتے ہیں اور مجلس سے قلبی لگا ہم مجلس کے مضبوط کامیاب کریں گے۔ ہماری یہ مشن اور ہمارا یہ نعرہ، لوگوں نے گالیاں سامنے دی ہے جناب، گالیوں کو برداشت کر کے سر کو جھکا کر، یہی ڈمریا بستی ہے، پوری ٹیم پوری بستی ایک طرف تھی، لیکن جب ٹکٹ کسی اور کو ملا تو عبداللہ سالم کو سب سے زیادہ گالیاں دیا جاتا۔ میں نے یہ گالی برداشت کی صرف اس لیے کہ پارٹی کا فیصلہ ہوا، جب میں بھی ضد میں اڑ گیا، میں نے سوچا کہ اگر ٹکٹ نہیں ملے گا میں ویدھان سبھا لڑوں گا۔